یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب فرعون اپنی طاقت اور بادشاہت کے عروج پر تھا۔ اس کی سلطنت میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے مقابل سر اٹھانے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور فرعون ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تکبر نے اسے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ وہ خود کو خدا کہنے لگا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور یہی غرور اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول بن گیا۔ اللہ رب العزت نے اس غرور کو توڑنے کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسی علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسی اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے عالی شان محل میں داخل ہوئے اور نہایت بے خوف ہو کر دین حق کی دعوت پیش کی، ساتھ ہی بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ بھی رکھا۔ لیکن اقتدار کے نیشے میں چور فرعون نے حق کو جھٹلا دیا۔ اس نے حضرت موسی کا مذاق اڑایا اور للکارتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو اپنی سچائی کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسی نے اپنا عیسیٰ زمین پر ڈالا تو وہ لمحوں میں ایک خوفناک ایدھا بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ سورج کی مانند چمک اٹھا اور تیز روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ یہ مناظر دیکھ کر فرعون کے دل میں خوف تو اتر آیا، مگر رعایا کے سامنے اس نے غرور سے چیخ کر کہا، کیا تم ہمیں جادو کے ذریعے مغلوب کرنا چاہتے ہو؟ اس نے معجزات کو جادو قرار دے کر ایک بڑے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ اگلے ہی دن مصر کے کونے کونے سے ماہر ترین جادوگر جمع کیے گئے۔ میدان لوگوں سے بھر گیا، شور و غوغا ہر طرف گونج رہا تھا، اور فرعون اپنے بلند تخت پر بیٹھا اپنی نام نہاد طاقت پر ناز کر رہا تھا۔ اسی لمحے حضرت موسی پورے وقار کے ساتھ ہسا ہاتھ میں لیے میدان میں داخل ہوئے۔ جادوگروں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اے موسی، پہلے تم دکھاؤ گے یا ہم؟ حضرت موسی نے سکون سے فرمایا، پہلے تم اپنی مہارت دکھاؤ۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو نظروں کے دھوکے سے سانپ بن گئیں۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور فرعون کے حق میں نعرے لگانے لگے، مگر حضرت موسی خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک عظیم ایدھا بن گیا اور پلک جھپکتے ہی تمام جعلی سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً حقیقت پہچان گئے۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم موسی اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب پر واضح ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ مگر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور جادوگروں کو سخت سزا دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے دل پر تکبر کی مہر لگ چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرعون اور اس کی قوم پر یکے بعد دیگرے عذاب نازل کیے۔ خوفناک طوفان آیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، دریائے نیل بپھر گیا۔ پھر ٹڈی دل، مینڈک، خون، قحط اور جوؤں کے عذاب آئے۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا اور عذاب ٹلتے ہی پھر مکر جاتا۔ آخرکار جب حجت پوری ہو گئی تو اللہ نے حضرت موسی کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال لے جائیں۔ فرعون نے تعاقب کیا، سمندر سامنے تھا اور پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، مگر حضرت موسی نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے عصا سمندر پر مارا گیا، سمندر شق ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون اپنے لشکر سمیت پیچھا کرتا رہا، اور پھر سمندر دوبارہ مل گیا۔ فرعون غرور سمیت غرق ہو گیا۔ ایمان لانے کی فریاد بہت دیر سے نکلی۔ بعد میں بنی اسرائیل نے نادانی میں بت مانگے، کوہ طور پر تورات نازل ہوئی، سامری نے بچھڑا بنایا، اور حضرت موسی نے حق کو دوبارہ واضح کیا۔ بچھڑا جلا دیا گیا، توبہ کا حکم دیا گیا، اور اللہ کی قدرت ایک بار پھر ظاہر ہوئی۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ایک سبق ہے کہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور حق کے مقابلے میں باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔